अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मुस्लिम हीरो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताऊंगी। प्यारे बच्चों, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत अमीर और बिजनेसमैन थे। इस्लाम से पहले वो हमेशा सच बोलते, कभी किसी को धोखा ना देते। इसी वजह से कुरैश के सब सरदारों से आगे बढ़ गए। वो जितने अमीर थे इतने ही लोगों पर पैसा खर्च करने वाले, नरम दिल, हमदर्द, भूखों को खाना खिलाने वाले, यतीमों पर खर्च करते। किसी को मुसीबत में देखते तो फौरन इसकी मदद को पहुंचते। इसलिए मक्का के सब लोग इनकी इज्जत करते और इनसे मशवरे लेते। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू बकर सदीक को सदीक क्यों कहते? प्यारे बच्चों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के बारे में बताया तो मर्दों में सबसे पहले आपने इस बात को सच माना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सदीक का लक़ब दिया, क्योंकि वो हमेशा से सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। प्यारे बच्चों, जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो इनको बहुत मुश्किलात आई। लोगों ने इनको डांटा, बुरा भला कहा, यहाँ तक कि बहुत मारा। लेकिन वो मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और इस्लाम की खिदमत करते रहे। प्यारे बच्चों, जब हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया तो इनके पास 40,000 दरहम थे। इतने ढेर सारे माल में से हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने पास सिर्फ 5 या 6 हज़ार दरहम रखे। बाकी प्यारे बच्चों, उन्होंने जो गुलाम मुसलमान हुए थे और काफरों के कब्जे में थे, इन काफरों को दरहम देकर गुलाम मुसलमानों को छुड़ाया। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। वो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। इनको अपनी फ़िक्र नहीं होती थी, इनको ये भी फ़िक्र नहीं होती थी कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि वो तो हर काम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करते थे। प्यारे बच्चों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, उनको बल्कि शायर और मजनून भी कहा। फिर जब महराज का वाक़या पेश आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने आसमान की सैर कराई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इसके बारे में बताया तो जो काफिर थे वो तो खूब हंसे। अब वो हंसते हंसते अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए और मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, सुनते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। जिस पर अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, क्या? सरदार बोले, वो कहते हैं कि उन्होंने एक ही रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस और फिर आसमानों की सैर की। जिस पर हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कुरैश के सरदारों, मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। मुझे तो इनकी बात पे कोई शक नहीं। ये सुनकर सरदार बहुत हैरान हुए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। ये हिजरत का वाक़या है। मक्का के लोगों को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हान व तआला की बातें बताई, लेकिन वो नहीं माने, बल्कि उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। लेकिन मदीना से, मुल्क शाम और दूसरी जगहों से लोग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें सुनते और वो मुसलमान हो जाते और अपने अपने इलाके में जाकर अपने ख़ानदान और दूसरे लोगों को भी बताते, तो वो भी मुसलमान हो गए थे। उनका दिल चाहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इनके पास आकर रहे और इनसे अच्छी अच्छी बातें सीखे। प्यारे बच्चों, अब मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बहुत तंग किया, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने को कहा। लेकिन प्यारे बच्चों,
مکہ کے لوگ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جائیں، کیونکہ مسلمان وہاں تو زیادہ ہو جائیں گے اور ان کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اب مکہ والوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ پیارے بچوں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے کے بارے میں بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کو ساری بات بتائی۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی تیاری کر چکے تھے۔ پیارے بچوں، اب ظہر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک غار کے پاس پہنچے جس کا نام تھا غار ثور۔ پیارے بچوں، جیسے ہی وہ غار کے پاس پہنچے، اندر جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہریے، پہلے میں جاؤں گا اندر، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اندر کوئی سانپ یا بچھو ہو آپ کو نقصان پہنچائے۔ پیارے بچوں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا اس میں دو آدمی آرام سے چھپ سکتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک چیز پر پڑی تو بہت پریشان ہوئے۔ پیارے بچوں، جب انہوں نے دیکھا کہ غار میں بہت سارے سوراخ ہیں تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہاں تو سانپ اور کیڑے مکوڑے بھی آ سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے تو بہت پیار کرتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی چادر سے سب سوراخوں کو بند کر دیا، بلکہ ایک سوراخ رہ گیا، ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ سوراخ کو بند کرتے۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے، اتنا تھک چکے تھے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ پیارے بچوں، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس سوراخ کے آگے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ کسی کیڑے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں کاٹ لیا۔ تکلیف اتنی ہوئی کہ آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا، کیونکہ اگر آپ پاؤں ہٹاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے، ان کی نیند خراب ہو جاتی، بلکہ درد اتنی تکلیف ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پیارے بچوں، اب ان کا آنسو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھ گئے اور پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں پر اپنا لعاب لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ پیارے بچوں، اب ادھر کیا ہوا کہ قریش کے لوگ آپ دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن آپ دونوں مل نہیں رہے تھے۔ اب انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی آپ کو ڈھونڈ کر لائے گا تو ان کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب قریش کے لوگ آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ پر حضرت ابوبکر صدیق نہیں چاہتے تھے کہ میرے سامنے وہ آپ کو نقصان پہنچائے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابوبکر پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 راتیں غار میں چھپے رہے۔ پیارے بچوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو لوگ کھانا کیسے کھاتے ہوں گے، تو کہاں سے ملا ہوگا کھانا انہیں؟ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھے جن کو ہر بات کی فکر ہوتی تھی، ان کا نام غلام عامر بن فہیرہ۔ رات کو بکریاں چراتے چراتے غار کے قریب آ جاتے، پھر یہ دونوں بکری کا دودھ پی لیتے، پھر غلام بکریوں کو واپس لے کر چلا جاتا۔ پیارے بچوں، اس طرح انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں گزاری۔ پیارے بچوں، مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔
اور اس کے زمین کی قیمت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اور صحابہ کرام نے مل کر مسجد بنائی۔ پیارے بچوں، ایک دن کیا ہوا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رکھا ہے۔ سب خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق بولے، میں نے کی۔ باقی سب خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی؟ تو جس پر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے کی۔ باقی سب خاموش رہے۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر، تم نیکیوں میں سبقت لے گئے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر بہت نرم دل انسان تھے۔ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے اور سب لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت پڑتی تو آگے بڑھ کر آپ کی مدد کرتے۔ پیارے بچوں، ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک کافر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کافر کو پیچھے ہٹایا اور کہا، تم اس لیے ان کو مارنا چاہتے ہو کہ صرف اللہ کو مانتے ہیں؟ پھر کیا ہوا کہ بچوں، ڈھیر سارے کافر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق پر اتنا غصہ کیا کہ اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ آپ زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ پیارے بچوں، اب کچھ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے آئے اور جیسے ہی جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا تھا آپ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق اتنی اچھے اچھے کام کیوں کرتے تھے؟ کیا ان کو کوئی دنیا کا فائدہ چاہیے تھا؟ وہ تو اتنے اچھے اچھے کام اس لیے کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ سب بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے کرتے تھے۔ ان کو جنت میں جانے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر کام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لا کر دے دیا۔ اس طرح اچھے اچھے کام کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اس لیے ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھے ہمارے ہیرو۔ پیارے بچوں، اب ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ہیرو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔